تو کیا میں غوث پاک سے بڑھ گیا؟ نہیں، میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، خاک کی بھی خاک ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں، جو کچھ ملا ان کے صدقے۔ یہ دعوت اسلامی ہے ان کے غلاموں کا۔ کچھ ہم ہی نہیں ہے آستانے پاک کے کتے، زمانہ پل رہا ہے خاک کے ٹکڑا غوث اعظم کا۔ ایک نقطے سے محرم مجرم بن جاتا ہے۔ جی میں تو کتا پالنے کو جائز نہیں سمجھتا، اور کتے تو تم لوگوں کہتے ہو ہم مدینے کے کتے ہیں، تمہارے بابے کہتے ہیں کہ جی میری کمر پہ نشان ہے، وہ جو مسجد نبوی کے باہر کتا پھر رہا تھا، جو ٹاؤں ٹاؤں کر رہا تھا، تو نے ڈنڈا مارا تھا، وہ میں تھا۔ وہ کتے تو تمہارے بزرگ ہیں، میں تو کتے کو جائز نہیں سمجھتا پالنے کو، سوائے جو قرآن نے اجازت دی ہے وہ بھی شکار کے لیے یا حفاظت کے لیے، ریوڑوں کی حفاظت کے لیے۔ میں تو کتوں کو جائز نہیں سمجھتا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، یار سوال جب آپ نے کر لیا تو پھر اپنے زبان کو بند رکھو نا یار، مجھے جواب تو دینے دو نا، اس طرح تو میں کسی کو جواب ہی نہیں دیتا۔ یہ تو سوال ہی نہیں آپ کر رہے، آپ لڑنا اگر چاہتے ہیں تو وہ یہ ایک پلیٹ فارم نہیں ہے۔ آپ نے سوال کر لیا، آپ کا جو اندر کا سوال تھا میرے تک پہنچ گیا، آپ کا جھوٹا الزام بھی میرے تک پہنچ گیا، اب میرا رائٹ ہے میں اسے ریبٹل کروں گا۔ آپ سوال کر رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ مجھ سے ڈیبیٹ نہیں کر رہے، ڈیبیٹ آپ نے کرنی ہے تو آپ کریں، ڈیبیٹ کریں، لیکن ڈیبیٹ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بات کی، آپ اب صبر سے میرا جواب سنیں، کیونکہ میں نے نہیں آپ کو کچھ کہا، آپ نے مجھے کہا ہے نا، میرے ملزم نہیں، آپ نے کہا نا کتا پالنا ہے یہ، تو میں جو سوال آپ نے کیا جواب تو میں دوں گا نا۔ کتا نہیں جانور تھا، جانور اور کتا نہیں ایک ہی ہوتا۔ رک جانا، اس طرح نہیں نا، ایک نہیں نہ ہوتا۔ تو کتا صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام کی چارپائی کے نیچے کتا آ گیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ جب تک یہ مدینے کا کتا آپ نہیں نکالتے، یہ جو بریلوی نیچے کھڑا ہے، ظاہر ہے یہ تو کہتے ہیں مدینے کے کتے، اس بریلوی کو اپنی چرپائی کے نیچے سے نکال لیں پھر میں آؤں گا۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ تو نبی الاسلام کی چرپائی کے نیچے کتا آ جائے تو حضرت جبرائیل نہیں حضور کو آ کے ملتے ہیں، وہ مسلم کے الفاظ ہیں، جبرائیل تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور تم وعدے پہ نہیں ہے۔ ان کا یا رسول اللہ یہ بریلوی کو نیچے سے نکالیں، مدینے کے کتے کو، سگے مدینہ کو۔ جی تو یہ کہتے ہیں ہم فخریہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، تو کہ نا آپ کا فخر ہے نا، تو آپ کے ٹھیک ہے نا۔ میں اگر انجینئر اپنے آپ کو کہتا ہوں تو آپ مجھے بار بار انجینئر کہیں، میں تو برا نہیں مانوں گا نا۔ آپ جب کہتے ہو ہم مدینے کے کتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں مدینے کے کتوں کے کتے ہیں ہم، ہاں، تو ان کو نکالیں گے تو تب ہم آئیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ملنے ہیں، تو یہ کتا تو ان کا معاملہ ہے۔ میں نے زلفوں کے بارے میں کہا تھا کہ زلفیں رکھنا ایک پالتو جانور رکھنے کے مترادف ہے، جس طرح آپ کو اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے۔ ایک بھینس پالتے ہیں آپ یا آپ مرغی پالتے ہیں تو اس کی آپ کو کیئر کرنی پڑتی ہے۔ زلفیں رکھنا ایک پالتو جانور کی طرح اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو اس کے لیے ایک دن کے بعد ایٹ لیسٹ شیمپو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ان کے بزرگ تو جوؤں سمیت ہی گزارا کرتے ہیں نا، ہم نے جوئیں تو نہیں رکھنی، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی جوں گردی سی تو پھر دوبارہ رکھ لیندے سن۔ تو آڈے بزرگ تے انہوں نے کیڑے پینے نے دنیا بھی آخرت بھی انشاءاللہ پون گے مرنے تو بعد بھی۔ یہ تو کیڑے نا، میں تو کیڑے والی جو زلفاں نہیں رکھنی ہے، میں تو رکھنی ہے صاف ستھریاں۔ تو میں نے یہ مثال دی تھی کہ یہ زلفیں رکھنا ایسے ہے، اور یہ میں نے کس کی زلفوں کی بات کی تھی؟ اپنی زلفوں کی۔ میری زلفوں کے ساتھ اگر آپ کو اتنی عقیدت ہے کہ میں اس کی کسی جانور سے مثال دیتا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں میری گستاخی ہو رہی ہے، تو میں اپنی گستاخی خود کر رہا ہوں نا۔ اچھا، اس میں نبی علیہ السلام کی زلفوں کا تو کہیں ذکر نہیں ہے، میں نے تو اپنی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے لیے کوئی بندہ بات کرتا ہے، اس سے اس کا کیا لینا دینا؟ تو اس طرح کی جب کوئی مثال بیان کرتا ہے، اس طرح کوئی کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگتا ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں۔ اور اگلی بات، جی الیاس قادری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، خادم رضوی صاحب نے بھی کئی بار بیان کیا کہ جی وہ تاتاریوں کے اولاد میں جو تگودار خان تھا وہ مسلمان اس لیے ہوا کہ وہ ایک اس وقت کے صوفی بزرگ کو ملنے گیا، جی، اور وہ بزرگ بلکہ بزرگوں کو اس نے اپنے دربار پہ بلایا، تو انہوں نے بزرگوں سے پوچھا کہ تمہاری داڑھی کے بال جو ہیں یہ بہتر ہیں یا میرے کتے کی دھم؟ اچھا ٹھیک ہے۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ ان کے بزرگ کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو کر دنیا سے اپنا ایمان بچا کر چلا گیا تو پھر میری داڑھی کے بال تیرے کتے کی دم سے بہتر ہے، اور اگر میں اللہ کا نافرمان ہو کر مرا تو تیرے کتے کی دم میری داڑھی کے بالوں سے بہتر ہے۔ اور تمہارے بزرگ تو کتے کی دموں کو اپنی داڑھیوں سے بہتر کہتے تھے۔ جاؤ اپنے کار کی خبر لو، میں تہاڈی دائی ہاں،
ٹھیک ہے. میرے تو تواڈے ٹھڈ بھی نہیں چھپے نہ تواڈے مرے ہوئے دے نہ زندیاں دے. اور یہ واقعات سنا کہتے ہیں سبحان اللہ بزرگوں نے کتنی معرفت کی گل کی ہے. اور تواڈے بزرگ تے اپنی داڑھی نو کتے دی پوچھل کھاون تے وہ ولی اللہ تے میں تو اس بڑا ولی اللہ. میں نے تو پھر بھی ایک پیٹ کی بات کی تھی.